السلام علیکم ناظرین، گلگت بلتستان کی مہنگی ترین فرسٹ ایور ان دی ہسٹری آف گلگت بلتستان دی میریج ارینج ان ڈسٹرکٹ دیامر۔ گلگت بلتستان کے ڈسٹرکٹ دیامر سری تھور کے علاقے میں گلگت بلتستان کی بہت سی سب سے مہنگی شادی رچائی گئی، جہاں پر امام مالک جو چلاس کے مشہور بزنس تائکون ہیں، انہوں نے اپنے صاحبزادے کی شادی اتنی مہنگے اور دھوم دھام سے رچائی جو کہ علاقے کے لوگ اس شادی کو دیکھ کر دنگ رہ گئے، جہاں پر انہوں نے پورا تھور علاقے سے لوگوں کو جمع کیا، سب کو خبر دی اور اس کے ساتھ ہی سادات فیملی کے جتنے بھی لوگ چلاس ایریا میں موجود ہیں ان سب کو انویٹیشن دی، اور ان لوگوں نے آ کر سادات فیملی کے جو لوگ ہیں چلاس سے آ کر تھور کے علاقے میں شادی کی، اتنی بڑی شادی تھی جس کی ارینجمنٹ کی، جہاں پر بہت زیادہ لوگوں کی گیدرنگ ہوئی اور بہت سے زیادہ ایسے مشہور شخصیات دیامر اور گلگت بلتستان کے چند لوگوں نے بھی اس پر شرکت کی۔ دھوم دھام سے رچنے والی اس شادی کو گلگت بلتستان کی تاریخ میں سب سے مہنگی شادی قرار دے دی گئی۔ اس شادی کے اندر اتنی زیادہ عوام تھی جنہوں نے زیادہ عوام کو اتنا فری کھانا تھا، جہاں پر انہوں نے ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 3 دفعہ کھا کر اس کے بعد اس پر بگدڑ مچا دی اور افراتفری بھی پھیل گئی۔ اس علاقے کے لوگوں نے جی بھر کے کھایا، جہاں پر اتنا زیادہ گوشت، مٹن، روٹی، دیسی گھی، چکن، ہر قسم کا وہاں پر کھانا موجود تھا۔ اتنی بڑی شادی پر کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر امام مالک نے، جو دیامر کے بزنس تائکون ہیں، انہوں نے تقریباً 4.5 کروڑ کے تقریباً قریب خطیر رقم وہاں پر خرچ کی۔ اس علاقے کے عوام کے مطابق سید امام مالک کا جو مشن ہے وہ آگے گلگت بلتستان کی سیاست میں انٹری مار کر تھور علاقے کی جو 40 سے 50 سالہ جو وہاں پر کمی پیشی ہے اس کو پورا کرنا ہے، اور انہوں نے ان کے مطابق تھور کے علاقے میں ترقیاتی کاموں کے جال بچانا ہے، ان لوگوں کی جو 40-50 سالہ مایوسی ہے اس سے نکال کر تعمیر و ترقی کی راہیں بچھانی ہے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ سید امام مالک جو ہیں وہ تقریباً آنے والے الیکشن میں تقریباً 40 سے 50 کروڑ روپے خرچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے علاقے کے لوگوں کو بہت بڑی انویٹیشن دی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ سید جو امام مالک ہیں وہ اس علاقے پہ جو حریف ہیں، سیاسی حریف ہیں، ان کو سب سے زیادہ دھچکے دیں گے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو ڈیفیٹ کر کے گلگت بلتستان کی اسمبلی میں اپنی جو موجودگی ہے وہ یقینی بنائیں گے۔ اور دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ اس حلقے میں جو گلگت بلتستان کی ہسٹری میں حکومت کی، جہاں پر انور گروپ ہیں، جو ان کے چاچا جو جان باز خان تھے، اس کے بعد جو انجینئر انور گروپ ہیں ان کو بھی شکست دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ سید امام مالک نے اپنے بیٹے کی جو شادی کی، اس میں بہت زیادہ خطیر رقم چلاس کی تاریخ میں انہوں نے خرچ کی۔ سب سے پہلی اہم بات یہ ہے کہ وہاں پر دیسی گھی بھی، جو گلگت بلتستان کے جو تاریخی حصہ ہیں، اس کو بھی کافی مقدار میں لوگوں کو انویٹیشن دی گئی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر کتنی بھینسیں، تقریباً مٹن بنانے کے لیے تقریباً 27 کے قریب بھینسیں وہاں پر ذبح کی گئی، اور علاقے کے لوگوں نے 2-3 دنوں سے یہ شادی کی جو تیاری کی اس میں لگے ہوئے تھے۔ بہت زیادہ علاقے میں گوشت ہی گوشت نظر آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ دیکھا جائے تو 55 بکروں کا، جو گلگت بلتستان کے جو پہاڑی بکرے ہیں وہ ذبح کیے گئے، چھوٹا گوشت، بڑا گوشت کی انبار لگی ہوئی۔ اس کے ساتھ دیکھا جائے تو 3000 چکن مرغیاں جو ہیں وہ وہاں پر ذبح کی گئی، 3000 کے قریب۔ سوچے تو کتنی بڑی شادی ہوگی گلگت بلتستان کی ہسٹری میں، خاص طور پر چلاس کے اندر اتنی بڑی شادی، جہاں پر چلاس میں اکثر یہ سمجھا جاتا ہے دیامر کی ہسٹری میں کہ شادی سادگی سے ہوتی ہے، کیونکہ گلگت بلتستان میں چلاس وہ ایریا جو
کا بعض اوقات یہ سمجھا جاتا ہے یہ بیکورڈ ایریا ہے، لیکن اتنی بڑی شادی اجلاس دیامر کی ہسٹری کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد 3000 چکن ہی نہیں، اس کے بعد ایک بڑی سرپرائز بھی آ گئے کہ 40 من دیسی گھی، جو کہ لوگ کلو کے حساب سے جب سنتے ہیں 4 کلو 10 کلو 20 کلو تو ان کے لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر 40 من دیسی گھی انہوں نے خرچ کر کے اس علاقے کے روایت کو یکسر تبدیل کر دیا ہے۔ اور یقیناً ناظرین، اتنی بڑی شادی گلگت بلتستان کی ہسٹری میں کہیں دیکھنے کو نظر نہیں آ رہی۔ بڑی بڑی شادیاں ہوتی ہیں، بڑے شادی ہالوں کے اندر ہوتے ہیں، بڑی گیدرنگ ہوتی ہے، ایکسلنسیز آتے ہیں، بڑے ایمنیز آتے ہیں، بڑے سیکریٹریز لیول کے لوگ آتے ہیں، بڑے جو ہیں فنکار آتے ہیں، لیکن شورا مصنفین آتے ہیں، لیکن ایسی بڑی شادی جہاں پر ہر ادنا سے جا کر اولا تک، ہر بڑے چھوٹے عام غریب امیر شخص یہاں پر جی بھر کے کھائے، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ کھا کر پھر اس کے بعد بغدڑ مچا دی، جو علاقے کی روایت کے خلاف ہے، جو ایسا اچھا امپریشن نہیں جائے۔ سید امام مالک ہیں، ان کے لیے ہمارے اسٹوڈیو کی طرف سے بھی نیک خواہشات ہیں، اور آگے آنے والے وقت میں سید امام مالک جو ہیں علاقے کی محرومیوں کو محرومیوں کا جو ازالہ ہے وہ کر لیں گے، اور گلگت بلتستان اسمبلی میں اپنی شاندار انٹری کر کے علاقے کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ